یہ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اندھیر کسی طرح کا بھی اندھیر نہیں ہوگا. یہ امت دوزخ میں جائے اتنا اندھیر نہیں ہوگا. توبہ 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 توبہ. مولوی دی مت ماری گئی ہے. اے جڑا توانا دے آؤ وقت لگاؤ وقت لگاؤ. وقت تو اتھے کی لانے تھے 5 منٹ لا لے جی قسمت نہ سمر جائے تو گل کرو. اتنا اندھیر نہیں ہوگا. ہوگا ہی نہیں. نہ اندھیر وہ والا ہوگا کہ جس میں نظر کچھ نہ آئے, نہ یہ والا اندھیر ہوگا جس پر نظر نہ ہو. گل سمجھ آئی ہے نہیں ہوا. اور نالے میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو تے اکھاں دے اتارے ہو میرے بھراوو, یہ دسو کہ جیڑا رب کافراں نو رگڑا نہیں لاندا تے مشرکاں نو رگڑا نہیں لاندا محبوب نو پوچھے بنا, وہ توانے رگڑا لے دے سی؟ نہیں سمجھ آئی جے گا نہ. مجھے ایک بات, اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں ایک بات کروں. وہ جب پتھر مارے تھے طائف والوں نے مارے تھے, حضور لہو لہان ہو گئے تھے. حضور دی نالین چپل مبارک آپ دی تلی مبارک نال جڑ گئی. پھر اللہ پاک نے جبریل نو کلیا. جبریل نے آن کے آکھیا بھئی جناب اللہ پاک آدھا ہے چھکیے کام چھک دئیے, پہاڑاں نال پہاڑ ملا دئیے, اینج کر دئیے, انہاں نو مٹا دئیے. اساں پروگرام تیار کیتی بیٹھے ہیں, تساں دسو کر دئیے؟ کوئی سمجھ آئی جے؟ اللہ جائے جبریل آدھائے جائے اللہ آدھائے اساں پروگرام بنائی بیٹھے ہیں, تساں دسو کر دئیے؟ اے بھائی بٹن بھی نہیں دمانا, اساں آنا ہے چھک دیو تو کم چھکی جانا. تو محبوب آکھیا نہیں 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 نہیں. اور جیڑا محبوب وٹے مارن آلے انہوں رگڑا نہیں لگن دیندا, وہ درود پڑھن آلے انہوں رگڑا کینے لگن دے گا؟ انگوٹھے چومو تو تم, درود پڑھو تو تم, جھنڈیاں لگاؤ تو تم, ہاتھ باندھ کر صلاۃ و سلام پڑھو تو تم, ان کی شفاعت کی بات کرو تو تم, ان کی نورانیت کے تذکرے کرو تو تم, ان کی جود و عطا کا تذکرہ کرو تو تم, ان کے نام پر اپنی اولادوں کے نام رکھو تو تم, ان کے روزے کی شبی اپنے کمروں میں سجاؤ تو تم, ان کی نالین کو سر کی تاج بناؤ تو تم, تو پھر رگڑا کیسے لگے؟ اوہ جڑا وٹے مارن آلے انو تباہ نہیں ہون دیندا, او سلام پڑھنے آلے انو جہنم میں جانے نہیں دے گا. گال سمجھ آئی؟ اگر یہ علماء بھائی مجھے اجازت دو تو ایک اور بات بھی کر دو. انج ہے گل خطرناک جیجے. پہلے ایک وعدہ کرو پھر کرانگا. سارے پہلے وعدہ کرو پھر گل کرانگا. تو وعدہ کرو اسا نماز انشاءاللہ پوری کوشش کرانگے پڑھا. اے بھی وعدہ کرو جوان سارے کہ ہم آج کے بعد اپنے ماں اور باپ کے سامنے اونچا نہیں بولے. پھر خوشخبری تو انہیں سناوا, پھر سنا سا خوشخبری بخاری کی روشنی میں. لیکن پہلے وعدہ کرو کہ ہم اپنے ماں باپ کے سامنے اونچا نہیں بولیں. پکی بات ہے جی. یہ بھی وعدہ کریں کہ نماز کی پکی کوشش کریں گے. انشاءاللہ آستہ آستہ ٹھیک ہو جا سکتا ہو جا. یہ ڈیزائن جتنے مرضی بناونے انہوں چھک کے مستوال ہے جیسن گھبراؤ نہ بیٹھے کتھے ہوئے نے. اور نہ اللہ نہ اللہ, بس ایک ہی راہ ہے گل ساری. اور تساں میں چھیڑ دیتے ہیں تو گل سن لو. یہ کوئی انہوں تو وڈے تے نہیں نا, چلو گناہگار ضرور میں سمجھانا ہاں انہوں سمجھانا ہاں, لیکن تواڈے واسطے ایک حدیث تے تواڈے واسطے بھی حدیث شریف. وفی الحلیۃ, اے توجہ میرے والے پاسے. وفی الحلیۃ لأبی نعیم عن وعب بن منبت رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رجل فی بنی اسرائیل صلی تعالی 100 سنۃ ثم مات فأخذوا وألقوا في مزبلة فأوحى الله تعالى إلى موسى أن أخرجه فصلي عليه فقال موسى يا إلهي إن بني إسرائيل قد شهدوا أنه أساق 100 سنة فأوحى الله تعالى إلى موسى هكذا كان كلما نشر التوراة ونظر إلى اسم محمد وقبله ووضعه على عينيه فشكرت له ذلك وغفرت له وزوجته 70 حورا او کما قال. حضرت وہب ابن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غریب نواز سنے ہیں. میرے آقا میرے مولا, اے جڑا میں سارے دے ہاتھ چومدا میں وچ کوئی غلط ہے نا, میں نے پتہ ہے سارے بخشے ہوئے ہیں.
یہ ہو سکتا ہے کہ ایڈی دیر بہ کے جنا سن جاوے ذکر مصطفیٰ تے رب نو کوئی پتہ ہی نہ ہوئے گا. یہ کوئی گاجرا مولیاں دا باغ ہے او دے چ بھی نہیں وڑن ہوندا. اللہ دی قسم ہے او دے مالک دی مرضی تو بغیر تے ایتھے کنج آیا ہے کوئی بندہ حضور دی عطا تو بغیر. یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی 1.5 گھنٹے یا گھنٹے تک بیٹھ کر یا 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے تک تم سرکار کا ذکر سنو تو رب کو کوئی پرواہ ہی نہ ہو. اور جیڑا رب وٹا مارن والے دے فوراً تباہی کا پروگرام بناتا ہے نا وہ سلام پڑھنے والا کو اب فوراً بخشش کا پروگرام بنا لیتا ہے. یہ نہیں ممکن. خدائے بزرگ و برتر کی عزت و ناموس کی قسم وہ بنی اسرائیل کا پرانا پاپی 100 سال کے جس کے پاپ ہیں حدیث رسول ہے محدث ابی نعیم نے نقل کی ہے وہب ابن منبع اس کے راوی ہیں. فرمایا کہ 100 سال تک کوئی عمل اس کے سوا اس کے پاس نہیں تھا. مر گیا لوگوں کو یہ عمل بھی معلوم نہیں تھا. اب کیا ہوا لوگوں نے اٹھا کر اس کو روڑے پر پھینک دیا اور رب نے فرمایا موسیٰ انہوں چک انہوں غسل دے ان کفن پہنا ادھی نماز جنازہ پڑھ اکھے میں تے نبیاں کرانگا اوہی جڑا فرمان ہے پر مخلوق دا عقل دھنگ ہے یہ کیوں کرانگا دست دیو بندے دے وچ کوئی خوبی تے ہے نہیں سی. فرمایا موسیٰ وہ ٹھیک ہے جڑی گل توں کر دیں ٹھیک ہے تے جڑی بنی اسرائیل علیہ کر دیں ٹھیک ہے پاپی بھی ہے تے 100 سالہ پرانا پاپی ہے یہ گل تیری سچی پر میں اس رات کا کیا کروں وہ جس رات یہ تورات کھول کر محمد کے نام کے چمے لیتا تھا اس رات کا میں کیا کروں کہ جس رات کو اس نے چمے لیے تھے. فرمایا 100 سال دے عیب ایک پاسے تے میرے یار محمد دے نا دا چمہ ایک پاسے. اب رل کر بولو گل ساری دب کے بولو سارے بیلی گل ساری. اے جڑے کھلوتے ہو تے پیچھے ٹوپیاں والے ہو ہاتھ چاہ کے آنکھو گل ساری. اے ذرا زور سے گل ساری گل ساری دب کے بولو گل ساری اور بولو 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 گل ساری. بات دوسری کوئی نہیں. سرکار فرماتے ہیں قبر میں سے اٹھوں گا پہلے میں قبر سے اٹھوں گا پہلے. فرمایا 1.25 لاکھ نبی بعد جو اٹھیں گے پہلے میں اٹھاں گا. پھر حضور نے فرمایا آنا قائد ہوں یہ میں اگے اگے ٹراں گا نبی پیچھے رسول پیچھے ابراہیم پیچھے اسماعیل پیچھے حضرت یوسف پیچھے وہ عورتوں نے دیکھ کر ہاتھ کاٹے جس باب حسین کے وہ بھی پیچھے وہ بھی سرکار فرما دین اگے اگے. میں عرض کیتا غریب نواز وجدانی طور پر کہ آدم پاک نو اگے لا لینا سی وڈے نے تے ابا جی بھی نے. فرمایا جمال الدین تیری مت نہیں مارے گی اگے او ہوندا ہے جنوں راہ دا پتہ ہوے کہیں اور نو پتہ ہی نہیں. آگے ہم ہوں گے خبر ہم رکھتے ہیں ہم آگے ہوں گے یہ پیچھے ہوں گے. ہم کو پتہ ہے کہ محشر کا میدان لگانا کہاں ہے ہمیں پتہ ہے رب کو منانا کیسے ہے ہمیں پتہ ہے سجدہ کس جگہ کرنا ہے. سمجھ آئیے میں تو نے وعدہ کرایا پھر تو آکھیا نمازاں انشاءاللہ پڑھاں گے یہ بھی آکھیا ہے ماں پیو دا ادب کریں گے. یہ بھی سن لو کہ حضور نے فرمایا جس نے سفید داڑھی والے کا ادب کیا قیامت کے دن ایسے اس کو اجر ملے گا جیسے میرا ادب کیا ہے. یہ بھی وعدہ کر لو سارے جوان کے ہم بوڑھوں کا ادب کریں گے. یہ بھی وعدہ کر لو کہ حضور نے فرمایا جو سچ بولے گا فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا. یہ بھی وعدہ کرو سچ بولیں گے. یہ بھی وعدہ کرو کہ کسی کی غیبت نہیں کریں گے کہ حضور نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا زنا سے بری شے. دعا کرو کہ اللہ بچائے اور یہ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ نہیں کریں. بس میں تمہیں مبارک دیتا ہوں. جنت کس کی ہے پھر اور بات آپ کی ہوئی ہے اللہ کی قسم ہوئی ہے. اے گل ہے سن لو حدیث شریف گل تواڈی اچھا بولو وہی ہوئی ہے. اے زبان سمجھ آ رہی جی میری دسے تھوڑی مشکل بھی ہو سکتی گل ہوئی ہے گل ساری اے میرے حال تک ہے جی گل ساری ہوئی ہے گل سرکار دی گل ہوئی ہے گل ساری اے تواڈی ساری کہانی ہوئی ہے. سمجھ لگی ہے تواڈی گل ساری
اے معراج دی راتی ہوئی ہے، اے معراج دی راتی ہوئی ہے، اے پورا حساب کتاب ہویا ہے، اے پوری سنت تیار ہوئی ہے، اتے رب دے معبود دی مہر لگی ہے بھئی امت وچوں ایک بندہ بھی چھڈنا نہیں تساں اللہ او گل سنائی دے میں تو بی بی صاحبہ ہے نا، بی بی صاحبہ ہے نا، بی بی صاحبہ سیدہ طیبہ طاہرہ عارفہ کاملہ رافعہ مرتفعہ نقیہ منقیہ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ٹھیک ہے، سرکار بڑے موج میں بیٹھے ہوئے، اے گل جی غور نال سننی ہے پتر ہوں بہ جاؤ، گل سن لو حضرت سرکار بی بی صاحبہ حاضر ہوئی، نبی پاک جلوہ گر ہیں، سرکار ہیں موج میں، کس میں؟ بی بی صاحبہ نے دیکھا ابا جی میرے موج وچ نہیں تے گلاں ادو ہی نکل دیاں جدوں بندہ ہوئے موج وچ، ٹھیک ہے نا، ایسا کو تساں ڈسٹرب کرا، ایسے ڈسٹربنگ ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے آپس میں، تقریر بند ہو جائے گی، گلاں ہوندیاں نے موج وچ، امن ہوئے، سکون ہوئے، ماحول ہوئے، گرم ہوئے، ٹھیک ٹھاک کرم ہوئے، پھر گلاں ہوندیاں۔ حضور علیہ السلام کو دیکھا بڑی موج میں، سیدہ فاطمہ الزہرا پاک نے سلام اللہ علیہ، جناب نے کو پوچھا اور جناب کا نام لیا جائے تو ایسے کر لیا کرو، اتھی عادت بنا لو، اتھے تو کرنا ہی پینا ہے۔ چلو میرے کلیجے کے ٹکڑوں، جناب آئیں حضور موج میں، انہاں کہ ابا جی ایک گل پوچھنا چاہتی ہیں تساں کہ وہ معراج علی راتی اللہ نے پہلی گل کیڑی کیتی ہے اے دسو، او معراج علی راتی جڑی گل پہلے کیتی ہے دسو۔ حضور نے فرمایا تیے طبیعت میری تھی رانی بڑی اج موج وچ تے تینوں میں دس ہی دیندا ہوں۔ فرمایا جدوں اساں گئے نا رب نال کیتی نا ملاقات تے اساں رب دی کیتی نا تعریف تے میں عرض کیتی، میں کہ لکل عزت و لکل حمد، تیرے واسطے عزت ہے تیرے واسطے حمد ہے، شانہ میں بیان کیتیاں۔ اللہ نے بھی فرمایا انا رب العزہ، میں عزت اللہ رب ہوں، میں بھی ٹھوک کے تعریف کی تھی، میرا مالک ہو گیا خوش، اور تعریف اے نہیں کوئی پہلی باری کی تھی، اے نہیں کہ پہلی باری۔ حضور فرماتے ہیں جس نے رب نے جس کو سب سے پہلے بنایا وہ میں ہوں، تو رب نے جس کا سب سے پہلے نام لیا وہ بھی میں ہوں، تو جس نے رب کا سب سے پہلے نام لیا وہ بھی میں ہوں، تو رب نے جس کو پہلے محمد کہا وہ بھی میں ہوں، تو اس کو جس نے پہلے اللہ کہا وہ بھی میں ہوں، اس نے جس کی پہلے تعریف کی وہ بھی میں ہوں، تو میں نے جس کی پہلے تعریف کی وہ بھی میں ہی ہوں۔ اچھا یہ کوئی پہلی باری گل نہیں سی، چلو جلدی نال سنو میرے کلیجے دے ٹکڑے اکھاں دے اتارے ہو۔ فرمایا میں جدوں یہ گلاں کیتیاں تو میں رب نو اللہ نے مجھے فرمایا بما اشرف ہو یا محمد، کس چیز نال تانوں تشرف عطا فرماواں، کیڑی شے تانوں دیواں، دسو کیڑی چیز دیواں۔ میں عرض کیتی سنیا انت تعلم ما فی قلبی، اور جو کچھ دل وچ ہے وہ تو پہلے ہی جان دے ہو، تساں آپ ہی رکھیا ہے۔ میں نے اپنے رب سے کہا جو من میں ہے وہ آپ کو پتہ ہے، تو وہ آپ کو پتہ بھی ہے اور آپ نے ہی تو رکھا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہاں وہی گل نا امت علی، میرے رب نے فرمایا وہی گل نا امت علی۔ میں عرض کیتا جی بالکل ہوئی۔ فرمایا محبوب غم نہ کر، فرمایا محبوب غم نہ کر، محبوب غم نہ کر۔ فرمایا محبوب یہ قیامت کے دن بخش دیے جائیں گے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ میں جنہیں اگوں اللہ پاک نے مجھے فرمایا محبوب کہ میں نے فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ ذُنُوبِ أُمَّتِكَ فَلَمْ أَرَ الْوَجْهَ إِلَّا الْأَفْوَاهَ۔ فرمایا محبوب میں ہنج کر کے تیری امت دیاں گناہاں نوں تکیا ہے نا، میرا پروگرام سوائے انہاں دی بخشش دے دوجا بنیا ہی کوئی نہیں۔ یہ حدیث شریف سنا رہا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے فرمایا فَإِذَا، میں ایک لفظ کر کے پڑھتا ہوں علماء واسطے، فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ ذُنُوبِ أُمَّتِكَ، جب میں نے تیرے امتیوں کے گناہوں کی طرف دیکھا، فَلَمْ أَرَ الْوَجْهَ إِلَّا الْأَفْوَاهَ، ان کو معاف کرنے کے سوا دوسری کوئی بات آئی ہی نہیں ہے اور بنائی ہی نہیں ہے اور پروگرام تیار ہی نہیں ہے کوئی۔ حضور کہتے ہیں میری تھی جدوں میں ایک رب نال گل رب دی سن لئی نا تو میں عرض کی تھی میرے سونیا مالکا جی انہوں نے قیامت والے دہاڑے بخشنا سی تے پھر گناہگار کیوں بنایا ہے؟ کوئی سمجھ آئی جے؟ آکھے میں عرض کی تھی جی آخر تے 100 گز رسا تے سرے تے گڈ تے جی قیامت والے دہاڑے بخشنا ہے تو پھر یہ گناہگار بنائے کیوں نے؟ جنہیں فرمایا تھی فاطمہ رانی جدوں میں یہ گل کی تھی نا تو میرے رب نے میں نے فرمایا فَإِن لَمْ أَقْدِ عَلَيْهِمْ ذُنُوبَهُمْ قَدْ ضَاعَتْ شَيْئًا،
فرمایا محبوب مٹھا اگر میں ان کو گناہگار نہ بناتا تو دو چیزیں ضائع ہو جاتی. میں نے عرض کی سوڑیاں وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ تو میرے رب نے فرمایا رحمتی و شفاعتک. اگر یہ گناہگار نہ ہوتے تو تو قیامت کے دن شفاعت کس کی کرتا؟ میں رحمت کس پہ کرتا؟ احباب ذی وقار، فقط اتنا سبب ہے انہیں قادے بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اب وقت تنگ ہے وگرنہ وہ جو میں نے ہیں جی نماز بھی ٹائم تنگ نہ ہو جائے. اچھا تو حضور نے فرمایا میں پہلے اٹھوں گا. حضور نے کیا فرمایا؟ میں چلو 5-10 منٹ اور کر لینے. حضور نے فرمایا میں پہلے، توجہ کریں، حضور نے کیا فرمایا؟ میں پہلے اور آگے چلوں گا، اور میں آگے چلوں گا. اور اس دن اجتماع کون کرے گا؟ اللہ. اجتماع کون کرے گا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ 1 اور حضرت حذیفہ 2، یہ دونوں راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. کہتے ہیں فَيَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ اجتماع کرے گا. یہاں پر بھی ہم اجتماع کرتے ہیں، یہاں ہمارے وابی بھائی بھی اجتماع کرتے ہیں اور سر پیٹ لیتے ہیں. آؤ آؤ اللہ کی بات سنو، اللہ کی بات سنو، اللہ کی بات، اللہ کی بات سنو. اللہ فرماتا ہے میں بھی اجتماع کروں گا قیامت کے دن، مگر وہاں پر یہی اعلان ہوگا آؤ آؤ نبی کی بات سنو، نبی کی بات سنو. سمجھ آئیے؟ آؤ شان دیکھو مصطفیٰ کی، آؤ شان دیکھو مصطفیٰ کی، آؤ شان دیکھو مصطفیٰ کی. اجتماع تو وہاں بھی ہوگا مگر شان مصطفیٰ دکھائی جائے گی. شان اور پروگرام پہلے کا طے ہے. پروگرام پہلے کا، اچھا بولو، پروگرام پہلے کا. خدا کی قسم بخاری شریف کے لفظ ہے، قسم قرآن شریف کی 30 پاروں کی شد مد زیر زبر کی قسم ہے. میرے آقا فرماتے ہیں تو سا آدم کو بھی جا سو، انہوں نے میں آکسو یا ابانا اشوا لنا الى ربک، اپنے رب نال ساڑی گل کرو نا. پھر وہ اکثر نہیں، پھر حضرت جناب پھر دے موسیٰ پاک، حضرت ابراہیم پاک، موسیٰ پاک، عیسیٰ پاک، پھر تم میرے پاس آ جاؤ گے. یہ پروگرام ہے. یہ سارا کیا ہے؟ اگر ایسے ہونا ہی نہیں تو حضور نے فرمایا کیوں؟ اگر یہ بات طے ہی نہیں تو حضور نے فرمایا کیوں؟ یہ بات طے ہے اور یہ ہے پروگرام. یہ کیا ہے؟ پھر حضور فرماتے ہیں تم سارے میرے پاس آ جاؤ گے. کیا کرو گے؟ حضور فرماتے ہیں خطابت میں کر رہا ہوں گا، اور حضور فرماتے ہیں میں کیا کروں گا؟ توجہ کریں. حضور فرماتے ہیں میں ادھر ہی، ایک طرف مخلوق ہوگی اور رب ہوگا، اور درمیان میں سجدہ. اگر یہ بات طے نہیں ہے پھر حضور نے فرمایا کیوں ہے؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ گل ہونی کوئی نہیں، حضور کی تھی کیوں؟ تو بخاری والے نقل کیوں کی تھی؟ تو مسلم والے بیان کیوں کی تھی؟ گل ہونی انج ہے، گل ہونی تو سجدہ کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے. سجدہ کروں گا، میرا رب مجھے فرمائے گا ارفع راسک یا محمد. یہ گل بھی پہلے طے ہوئی، محبوب جی انہوں لے کے اگے اگے ٹردے آوے ہے، یہ سارے تواڈے نال آسن، انہاں سارے نوں کرانا ہے اکٹھا، پھر سارے نبیوں کو انہوں بھیجنا ہے. یہ ہو جان گے مایوس، اتھوں مڑ کے آون گے تے تواڈے والے پاسے کر دیاں گا. تساں کریا ہے سجدہ، سارے تکدے ہو سن، تے میں پھر پیار نال آکھساں سر اتے چاہو نا، تساں سر اتے چک لینا. پھر میں آکھساں منگو نا، تساں منگنا شروع کر دینا. میں آکھساں جناب تساں بخشواؤ تے صحیح، تے تساں بخشوان دے جاوے جدہ جدہ اکھ دے جیسے اودا اودا کرم ہوندہ چلا جائے گا. بولو بھی یہ بھائیو گل ساری بات تو تھے. اور میں آپ کو اللہ وحدہ لا شریک لہو کی قسم کھا کر کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمہ طیبہ پاک کی قسم ہے کہ قیامت کے دن صرف مصطفیٰ کی شان دکھائی جائے. حضور علیہ السلام کی کیا دکھائی جائے گی؟ مل کر بولے، اچھا بولو، شان دکھائی جائے گی. اور کیا بات ہو؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ادھر میرے حال توجہ کرے، حضور فرماتے ہیں میرے گناہگار امتی کھڑے ہوں گے، ان کے اللہ پاک نہ ادھر میرے حال ان کے ہاتھ بند دے گا. کچھ امتی ایسے ہوں گے جو کیا ہوں گے؟ گناہگار، ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہوں گے. حضور فرماتے ہیں جو ہی میں انہوں نے تکوں گا نا، اور رب بھی ہے تے بندے بھی ہیں تے غفور بھی ہے
گناہگار بھی ہے تے غفور دو نام ایک اللہ دا تے حضور دا ذہن چ رکھا. میں وہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں, وہ لمبی بات ہے. حضور بھی ہے, غفور بھی ہے, گناہگار بھی ہے. حضور فرماتے ہیں ہاتھ ہیں جو بدے ہون گے پیچھے ادھر تکو جی غریب نواز اللہ انہاں پچھلے میں دس رہے. حضور فرماتے ہیں ان کے ہاتھ کیا ہوں گے؟ بندے ہوں گے. فرمایا جب میں ان کو دیکھوں گا نا تو رب کی طرف دیکھوں گا, بس اتنا کہوں گا یہ میرے ہیں, اتنا کہوں گا کہ یہ آواز آئے گی محبوبہ گل ہی کوئی نہیں, جنم کے لیے اور بتیرے ہیں. حضور فرماتے ہیں جدوں میں ہنج کر کے رب نو اکساں نے یہ میرے ہیں, آنا مشفعہم اذا خوبسو. فرمایا جب وہ قیدی بنائے ہوئے ہوں گے تو میں کہوں گا یہ میرے ہیں. فرمایا میرے منہ چ نکلے گا یہ میرے ہیں, ٹوٹ جان گے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند, ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند, حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. حضور دی قوت مبارک کھل جائے گی. اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں حضور فرماتے ہیں سب کو بخشواؤں گا میں. ہوں حدیث شریف سنو گے تو کلیجہ تھوڑا کم جائے گا. سرکار فرماتے ہیں جدوں میں سارے بخشوا بخشو لینا ہے نا تو دوزخ دا دروگا میرے کو آونا. غریب نواز توجہ فرمایا, دوزخ دا دروگا میرے کو آئے گا. دوزخ دا دروگا آکے میرے کو یار توجہ ڈسٹربنگ نہیں ہو. کہا دوزخ کا دروگا میرے پاس آئے گا اور مجھے کہے گا بلے او بلے یا محمد. کیا کہے گا؟ بلے او بلے یا. فرمایا بلے او بلے یا محمد تساں تے اپنی امت دیاں پیران دی مٹی بھی دوزخ وچ نہیں چھڑی. حضور فرماتے ہیں اس کے بعد فرمایا اس کے بعد پھر مومن جو ہے نا فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تَزْلُفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ, کھڑے ہوں گے اور بخشش ہو گئی. بخشش سمجھ آمدی بھی ہے. حضور فرماتے ہیں مومن کھلوتے ہو سن حَتَّى تَزْلُفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ, جنت سجا کر ان کے قریب کر دی جائے گی. سجا تزلفا جس طرح دلہن سجتی ہے جنت, تو باہروں جناب انہوں نے جنت نظر آسی, جناب جنتیاں نظر آسی تو بڑے وہ آکھن گے سارے. حضور فرماتے ہیں فَجَاءَتُونَ آدم, وہ جنتی نا سارے آدم علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے یا ابا نستفتح لنا الجنہ, ابو یہ دروازہ تو کھلوا دیو. ابو جی یہ مومن جا کر آدم سے کہیں گے اللہ ادھر موجود ہوگا, اللہ سے نہیں کہیں گے. کیسا عجب تماشا ہے. یہاں نبیوں کے پاس جاؤ, ولیوں کے پاس شرک, اور وہاں جائیں گے اللہ کے سامنے نبیوں کے پاس. سمجھ آئیے گل دی. اور کوئی شرک نہیں. یہ دورہ معیار کیسا ہے کہ وہاں ایمان اور یہاں شرک, جو وہاں ایمان ہے وہ یہاں بھی ایمان ہے. چلو نکتے کی بات بیچ میں کر دی میں نے. پھر حضور فرماتے ہیں آدم کہیں گے بھئی میں تو بوا نہیں کھلوا سکتا. اچھا لمبی حدیث میں مختصر کر رہے ہیں. وہ فرمان کے میرے کو لغزش ہوئی ہے, میں جنت چوں نکلے میں کتنے کھلوا سکتا ہوں. ابراہیم کو ٹر جاؤ, وہ خلیل نے. جدوں تساں ابراہیم پاک کے پاس جاؤ گے تو وہ کہیں گے انما کنت خلیلا من وراء, اوے کملے ہو میں تو خلیل دور دور سے تھا جڑا لامکان چ جا کے بیٹھا ہے. ما زاغ البصر وما طغى, جلا پایا اج بوا اوہی کھلوائے تے کھل سکتا ہے. حضرت رسول پاک اب مسلم شریف کی حدیث سنیں. حضور فرماتے ہیں انا اولو من یحرکو انا اولو من یحرکو حلق الجنہ فیفتح اللہ لی ویدخلنیہا وما یفقر المؤمنین ولا فخرہ. فرمایا تکبر نال میں گل نہیں کردا تو ان سچی تے آجزی نال گل سناندا وا. اے بوئے دے کل پہلا جاواں گا بھی میں, ہاتھ نال کھٹکھٹاواں گا بھی میں, تے جدوں میرے ہاتھ بوئے تے لگن گے نا تے کھٹاک دی آواز آئے گی نا تو میرا رب اندروں دے منے آئے گا. فرمایا اپنی شان کے مطابق کنڈا کھول کے تو فرمائے گا محبوبہ تیرے جیا مہمان کوئی نہیں تو مینڈے جیا میزبان کوئی نہیں. اج تک تیرا رب کسی دا استقبال کرنے انج آیا نہیں, اج ہی آیا ہے چونکہ گل ساری سرکار. آباب زی وقار آج اس دنیا میں اپنے ہاتھ بڑھاؤ
اور نبی کا دامن تھام لو. سرکار کا دامن تھام لو. نبی سرورے ہر نبی و ہر رسول و ولی ہے. آج ان کا دامن تھام لیں, ان پر اپنی جان قربان کریں اور ان کا عشق سینے میں رکھیں. میں حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری قاسم شہیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کا اور جس قدر علماء یہاں تشریف فرمائیں, ایک سے ہاتھ جوڑ کر ایک سے, اب ملازم صاحب کو بھی میرا سلام کہیں گے, اور ایک سے میں شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں, اور آپ میں سے ایک کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ سبحانہ مجھے اور آپ کو اپنے حبیب کی محبت میں فنا فرمائے. تمام حضرات بیٹھ جائیں, انشاءاللہ لنگر بھی ہے اور نماز پڑھ دو, نماز بعد انشاءاللہ ختم شریف